بسم الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی عافیت مانگنے کی دعا ہے. یہ بہترین دعا ہے. اس میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، دینی اور دنیاوی کاموں میں عافیت مانگتی ہوں، اور اہل و عیال اور مال کے حق میں تجھ سے سلامتی مانگتی ہوں. اے اللہ میرے عیبوں کو ڈھانک دے اور خوف کی چیزوں سے مجھے امن میں رکھ. اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے میری حفاظت فرما، اور اچانک اپنے نیچے سے یعنی زمین میں دھس کر ہلاک ہو جانے سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں. بہترین دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اپنی دنیا آخرت دونوں کو جو ہے ہم انشاءاللہ بہترین بنانے والے بنیں. تو الحمدللہ ہم سب نے پچھلی کلاس میں سورہ بروج کو کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج کی ہماری سورہ ہے سورہ طارق. سورہ طارق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 1. والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی. آیت 2. وما اور کیا چیز ادراکا بتائے تجھ کو، مطارق کیا ہے وہ رات کو آنے والی. تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. آیت 3. النجم ثاقب تارا چمکتا ہوا. نجم تارا، ثاقب چمکتا ہوا، وہ روشن ستارہ ہے. روشن ستارہ ہے وہ. قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی. تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کا نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. کیا ہے وہ چیز؟ وہ روشن ستارہ ہے، وہ تارا جو روشن ہوتا ہے. طارق سے مراد خود قرآن نے واضح کر دیا کہ روشن ستارہ طارق ہے، جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہو جاتے ہیں. آیت 4. ان کلو نہیں کوئی نفس شخص لما مگر علیہا اس پر حافظ حفاظت کرنے والا ہے، نگران کرنے والا ہے. کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان دیکھ ریکھ کرنے والا فرشتہ نہ ہو، مقرر نہ ہو. یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اچھے یا برے سارے اعمال لکھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں.
आयत 5 पर यंजुरी, बस चाहिए कि देखे अल इंसान मिम्मा, किस चीज से, खुलिक, वो पैदा किया गया। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। आयत 6 खुलिक, पैदा किया गया से माँ, पानी से, दाफिक, जो टपकने वाला है, वो एक उछलते पानी से पैदा किया गया है। आयत 7 यखरुज, जो निकलता है, मिन से, बहीनी, दरमियान से, असुल्बी, पीठ की हड्डी के, वतरइब, और सीने की हड्डियों के दरमियान से, जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। आयत 8 इन्नहु, बेशक वो, आला, ऊपर, रजिही, उसके वापस लाने की, लक़ादिर, अलबत्ता कादिर है, बेशक वो उसे फिर लाने पर यकीनन कुदरत रखने वाला है। यहाँ एक कौम का वाकया बयान किया जा रहा है कि जिनको ईमान लाने पर इतनी तकलीफ दी गई, जैसे कि आपने सूरह बुरूज में देखा किस तरह से, पिछले सूरह में देखा आपने कि उनको जो है कितनी सारी जो है तकलीफें दी गई, कितना परेशानियां हुई इनके साथ, उस एक रब्बुल आलमीन को रब मानने की वजह से। लेकिन फिर भी जो है वो अपना अल्लाह के ऊपर ईमान बनाए रखे, अल्लाह पर यकीन जो है वो बनाए रखा उन्होंने। तो उसी जगह सूरह तौरीक में अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं कि यानी ये अल्लाह की तख्लीक की निशानियां गवाह हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को ऐसे ही बमकसद नहीं पैदा किया। तो जो ईमान लाए थे उनको इस बात का यकीन था तो ये जो कुछ भी दुनिया में बना हुआ है, ये जो भी अल्लाह की तख्लीक है, ये सारी निशानियां जो है ये किसके हुक्म से हैं? ये सारी की सारी अल्लाह के हुक्म से हैं और अल्लाह की बनाई हुई हैं। और एक दिन ये सारी अल्लाह ही के हुक्म से खत्म हो जाने वाली है। तो दिन को सूरज चमकता है, रात को चांद और सितारे चमकते हैं। हर चीज क्या है, अल्लाह की निशानियां बयान कर रही है। तो देखो रात के वक्त कैसे चांद जो है वो ऊपर आता है और सितारे जो है वो चमकते हैं। दिन में कभी नहीं ऐसा होता, ना ही सुबह के वक्त, सिर्फ रात के वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया तारों को चमकने का। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने और भी बहुत सी चीजों की तदबीर कर रखी है और बताना यहाँ ये मकसद है कि हर जान पर एक न एक निगरान मौजूद है और सबसे बढ़कर खुद अल्लाह ताला सबकी निगरानी कर रहे हैं। हर एक को अल्लाह ताला जो है देख रहे हैं, हर एक की अल्लाह ताला, हर एक अल्लाह की नजर में है। तो यहाँ पे बता रहे कि इंसान को ये देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया है। अगर वो अपने आप को बड़ा समझता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कायनात पे उसको शक है, यकीन नहीं है, तो फिर उसको जो है ये देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया है, उसकी असल क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उस पर गौर करना चाहिए। तकब्बुर जो है इससे क्या होगा, इससे जो है खत्म होगा अगर वो अल्लाह की निशानियों को देखे तो। आयत नंबर 9 यौम, जिस दिन तुबला, जांच पड़ताल होगी, अस्सराइर, पोशीदा राजों की, जिस दिन पोशीदा भेदों की जांच पड़ताल होगी। यानी अमाल के पीछे नियतें जांच की, हर हर जिस दिन जांच पड़ताल होगी पोशीदा राजों की, पोशीदा जो छुपी हुई, जो कुछ छुपे हुए राज थे उनकी जो है पूछताछ होगी। क्या किया था, कौन से राज जो है छुपा के लोगों से रखे थे, वो हर चीज जो है अल्लाह के सामने है। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, हर चीज पूछेंगे, यहाँ तक कि अमाल जो किए थे उसकी नियतें क्या थी। क्योंकि ये भी एक छुपी हुई चीज होती है ना, जो हमारे सामने आती है, जो अल्लाह ताला को सिर्फ मालूम होती है और हमें पता होती है कि हमारी नीयत क्या है। हमारे आसपास कितने ही लोग रह रहते हैं, उनको इसके इस काम के मेरे करने की नीयत नहीं पता होती है। यहाँ इसमें भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हर जो है उस छुपे हुए पोशीदा राज की पूछताछ होगी। उसी तरह से तुम जो अमाल दुनिया में किया करते थे वो किस लिए किया करते थे, वो नियतें तुम्हारी क्या थी, वो भी देखी जाएंगी। तो दिल के हाल जो है बता रहे हैं अल्लाह ताला के क्या थे, ये भी जो है वो पूछे जाएंगे। तो अगर हम सोचें कि हम जो करते हैं, जो अमाल करते हैं उसमें नियत क्या थी, और उसके बाद हमारा दिल का हाल क्या था, हमारी उसको करने की फिक्र क्या थी, किस क्या सोच के हमने जो है ये काम किया था, अच्छा अमल किया था। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि यानी अमाल के पीछे नियतें क्या थी वो देखी जाएंगी, तो दिल का हाल क्या था।
یعنی اعمال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ صرف باہر سے نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے لوگوں کی مدد کری، آپ نے کتنے سارے قرآن پڑھے، آپ نے کتنی ساری تسبیحات پڑھی، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ دیکھی جائیں گی کہ آپ نے وہ تسبیحات کس کے خوف سے پڑھی، کس کے فکر میں پڑھی، کس کی محبت میں پڑھی، کس کے لیے پڑھی، اور یہ تلاوتیں بھی آپ نے کس لیے پڑھی، اور لوگوں کی مدد بھی جو آپ نے کری ہے تو وہ بھی جو آپ نے کس ارادے سے کی ہے، ہر چیز دیکھی جائے گی۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ شہید کا درجہ کتنا ہی بڑا درجہ ہوتا ہے، اور کتنا اس کا عمل بھی کیسا ہے کہ یہاں پر اللہ کی راہ میں چاہے جان دینا، تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ تو پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا اور اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، ہر نعمت جو اللہ نے دی ہوں گی وہ ہر چیز گنائی جائیں گی اور وہ اسے پہچان بھی لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا تم نے کیا استعمال کیا، کیا عمل کیا، تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو وہ کہے گا میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، بلکہ وہ اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اس لیے کہ تو بہادر کہا جائے، یعنی اس نے نیت کیا کری کہ میں اگر اس میں شہید ہو گیا تو پھر مجھے بہادر کہا جائے گا، لوگ مجھے بہادر کہیں گے، میرا نام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ نیت کا اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم سب اب انشاءاللہ اپنی ہر عمل میں اپنی نیتوں کو چیک کریں گے۔ تو آیت نمبر 10 میں بتا رہے ہیں فما تو نہیں ہوگی لہو اس کے لیے من کوئی قوت ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار، تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور، نہ مددگار، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کو اپنے اعمال کا اکیلے ہی حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں کتنی ساری ہیلپ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمہیں اکیلے ہی اپنا حساب کتاب دینا۔ اور پھر جب نیت چیک کرنے کے بعد کیا کیا گیا، اس کو منہ سے بھل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، پھر اسے لایا جائے گا۔ کتنے بہترین کام کیے، علم حاصل کیا، اپنا زندگی کا اتنا سارا وقت علم حاصل کرنے میں لگایا، پھر لوگوں کو سکھانے میں بھی لگایا، پھر قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں بھی پہچان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، لیکن اپنی تعریف لینا، اپنے آپ کو عالم کہلانا، لوگوں کی نظر میں باعزت اپنے آپ کو بنانا، اپنا مقام اونچا کروانا، اس لیے صرف کیا نیت تھی کہ ہم عالم کہے جائیں، کہ جس کو جو ہے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ان کو تو بہت سب کچھ پتا ہے، ہم یہ کہلائے جائیں، ہر کوئی جو ہے وہ میرے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو کم سمجھے اور مجھے بڑا سمجھے، مجھے عالم سمجھے۔ تو تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، یہ تمہاری نیت تھی۔ اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو تم کہہ چکے، مطلب تمہارے لیے پھر یہی حساب ہوگا تمہارا، کہ تم کو پھر تم نے جو علم حاصل کیا اس کا سارا ثواب چلا گیا، جو سکھایا اس کا بھی سارا ثواب چلا گیا، جو قرآن پڑھا اس کا بھی سارا ثواب چلا گیا، صرف ایک اس ارادے سے کہ مجھے بہت بڑا مانا جائے، مجھے عالم کہا جائے، مجھے لوگ بہت اونچا سمجھیں، میری بہت تعریف ہو۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ نیت جو ہے یہاں پر دیکھیں سارے اعمال کو برباد بھی کر سکتی ہے. ہمیں اس سے ڈرنے کی بات ہے کہ ہماری ایک سوچ جو ہے، ایک تھاٹ ہمارا، ایک آئیڈیا ہمارا، ایک خیال ہمارا کیا کر سکتا ہے، ہمارے سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے. تو پھر اسے حکم دیا جائے گا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر کیا ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوا کہ منہ کے بل گھسیٹا جائے، یعنی منہ کے بل اسے گھسیٹا گیا اور جو جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ حکم دیں گے. اور تیسرا وہ شخص جس پر اللہ نے وسعت کی تھی، ہر طرح کا مال دیا تھا، ہر طرح سے فراوانی دی تھی، مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، دولت دی تھی، زیورات دیے تھے، اسے بھی بلایا جائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نعمتیں گنوائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت اسے گنوائیں گے. تو وہ انہیں بھی پہچان لے گا، وہ پہچان لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا. اس سے بھی یہی سوال ہوگا کہ تم نے کیا عمل کیا، تم کو میں نے یہ دیا تھا. تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا جیسے آپ کو پسند تھا. تو جب وہ یہ کہے گا تو یعنی کہے گا کہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا. یعنی اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں، ہے نا. وہ دنیا والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس نے مال بہت خرچ کیا اور اللہ کی نظر میں وہ بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت صدقہ کرنے والا ہے، بہت اچھا انسان ہے. لیکن اصل دل میں اس کے کیا ارادہ تھا یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم نے اس لیے کیا کہ تجھے تقی کہا جائے، اور وہ تم کہہ چکے، یعنی تمہیں کہا جا چکا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. لیکن یہ تین اعمال کتنے بڑے بڑے ہیں. اللہ کی راہ میں جان دینا کوئی دے سکتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا دے تو لیکن اس کے بعد اس کی نیت کیا، بہادر بننے کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم نے دنیا میں واہواہی کے لیے بہادر بننے کے لیے دی تھی، اب تم اس کا حساب دنیا والوں سے ہی لے لو. تو کیا دیں گے دنیا والے حساب؟ کوئی بھی نہیں. خود اپنے حساب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیا کسی کا حساب دیں گے، ہے نا. تو وہی جو ہے یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اپنی خوشیوں کو، اگر اپنی نعمتوں کو آپ کو اگر بلاک کروانا ہے تو پھر آپ اپنی لائف کو شو آف کریے. اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے اعمال کو جو ہے وہ برباد کرنا ہے، بلاک کروانا ہے، یعنی اس کا حساب آخرت میں کچھ نہیں لینا ہے آپ کو، تو پھر کچھ ایسے بھی حساب قیامت کے دن ہوں گے جن کا حساب آگے کچھ بھی نہیں ہونا ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں. کیونکہ وہ سارے اس طرح کے ہوں گے، بہادر بننے کے، عالم بننے کی نیت کی، اور میری واہواہی ہو، اور بہت لوگ جو ہے مجھے سخی سمجھیں، دینے والا سمجھیں، مال خرچ کرنے والا سمجھیں، بہت اچھا سمجھیں. تو یہ ساری نیتیں کیا ہوئی، اس کی سارے جو ثواب ملتے ہیں، جو اس کی جزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ سارے کیا ہو گئے، بلاک ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ انہیں بندوں سے تم اپنا حساب لے لو، تمہیں یہاں کوئی حساب نہیں ملے گا. اور پھر اسے منہ کے بھل گھسیٹ کر کہاں لے جایا جائے گا، جہنم میں لے جایا جائے گا. تو اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، یہ سارے عمل کتنے بڑے بڑے ہیں. علم کا سیکھنا، علم کا سکھانا، مال کا خرچ کرنا، یہ سارے بہترین، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے، افضل درجے کے کام ہیں. لیکن ان کے ساتھ بڑا یہاں پر کیا ہے، رسک بھی ہے. اس کے ساتھ بہت بڑا ایک رسک بھی ہے کہ اگر کوئی یہ سارے کام اچھی نیت کے ساتھ لگا ہے کہ مجھے جنت مل جائے اس لیے میں کر رہی ہوں، کہ مجھے اس کا حساب جو ہے میرے نام اعمال میرا سیدھے ہاتھ میں مجھے ملے، اس لیے جو ہے میں یہ پڑھ رہی ہوں قرآن، اس لیے میں علم سیکھ رہی ہوں، اس لیے میں سکھا رہی ہوں، اس لیے میں مال خرچ کر رہی ہوں. مقصد اس کا کیا ہو، اللہ کو پانا ہو، جنت کو پانا ہو، اور اپنا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں پانا ہو، تو بالکل ٹھیک آپ کی انٹینشن ہے، بالکل کامیاب ہے آپ. لیکن اگر آپ کا ذرا سا بھی ارادہ، ذرا سا بھی سوچ کبھی شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑے رسک کی بات ہے کہ پھر آپ نے اپنی زندگی کا اتنا سارا وقت کیا کیا، اتنی سی خالی سوچ سے رسک لے لیا قیامت کا. تو اس دن تو جو ہے کوئی مدد کسی کی نہیں کرے گا، صرف اللہ ہی تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کا حساب لیں گے.
आयत 11 वस्समाई, कसम है आसमान की, ज़ाति रज, पलटने वाले की, बारिश वाले आसमान की कसम। आयत 12 वल अर्दी, और जमीन की, ज़ाति सदक़, और फटने वाली है, जो फटने वाली है, और फटने वाली जमीन की कसम। आयत 13 इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक वो अलबत्ता एक बात है, फैसले को नहीं। बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टूक फैसला करने वाला कलाम है। आयत 14 वमा हुआ बिल हज़्ल, वमा, और नहीं हुआ वो, बिल हज़्ल, कोई हंसी मजाक, ये हंसी की और बेफायदा बात नहीं। तो आयत 15 इन्नहुम यकीदूना कैदा, इन्नहुम, बेशक वो, यकीदूना चाल चल रहे हैं, कैदा एक चाल। अलबत्ता काफिर जो है वो दाव घात में है। आयत 16 अकीद कैदा, और तदबीर कर रहे हैं, कैदा एक तदबीर, और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ। आयत 17 फमा हिलिल काफिरीना, बस ढील दे दो काफिरों को, अनहिल कुम, ढील दो उनको, रुवैदा, मोहलत थोड़ी सी। तो काफिरों को मोहलत दे, उन्हें थोड़े दिनों छोड़ दे। तो यहाँ पर बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम। बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है और हंसी की बात नहीं है। अलबत्ता काफिर दहाव गात में, यानी बेशक वो चाल चल रहे हैं एक चाल, और मैं तदबीर कर रहा हूँ एक तदबीर। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ जबानी बातों को नहीं मानेंगे, उनको कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिलों के हाल तक जानते हैं। अगर जबान से कोई किसी चीज का इकरार करता है दुनिया में, तो क्या करते हैं दुनिया वाले, उसको मान लेते हैं, उस पर यकीन करते हैं, लेकिन दिल का हाल जो है वो सिर्फ अल्लाह जानते होते हैं कि अंदर की बात क्या है। तो वो देखेगा कि ये जबान की बात है या दिल की बात है, अंदर क्या था, ये चेक किया जाएगा। तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें, शक्ल और तुम्हारे माल को नहीं देखते, है ना। अल्लाह ताला तो हमारी सूरत कैसी है, हमारी शक्ल, हमारा माल, अल्लाह ताला इन सबको नहीं देखते। अल्लाह ताला क्या देखते हैं, अल्लाह ताला हमारे दिल को देखते हैं। तो हमको मेहनत कहाँ करनी है, हमको मेहनत अपने दिल पर करनी है इंशाल्लाह। अपने दिल को ऐसा बनाना है कि उसमें गुनाह करने का इरादा, गुनाह करने की का जो शौक और जो गुनाह में रहने की बेफिक्री होती है, वो सारी चीजें जो है हमारे दिल में आ जाए। हमको जो है अल्लाह से मोहब्बत होने की फिक्र आ जाए, और हमारा दिल जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाए कि अल्लाह ताला ने जो मुझे जिंदगी दी है, ये अल्लाह की मसलिहत है, इसके पीछे अल्लाह का कोई प्लान है। जो भी मुझे अल्लाह ने रिश्ते दिए हैं, इसके पीछे भी अल्लाह का प्लान है। जो भी मुझे अल्लाह ने सेहत दी है, इसके पीछे भी अल्लाह की कोई मसलियत है, अल्लाह का कोई प्लान है। हर चीज, हर दुनिया की चीज जो है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं चलती। यहाँ तक कि एक पत्ता भी जो है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर गिरता। तो फिर हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, हमारे माल, हमारे घर वाले, हम खुद, क्या हम अपनी मर्जी या हमारी मर्जी से कुछ भी हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो हमें अपने दिल को, अपने अमल को जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या देखते हैं, सिर्फ हमारे दिल देखते हैं और हमारे अमल देखते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि हम तुम्हारी सूरतें नहीं देखते, तुम अपनी सूरतों को बनाने में ना लग जाओ, अपना वक्त जो है अपनी सूरतों को बनाने में ना लग जाओ, बल्कि तुम अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर, अल्लाह के हुक्मों को मानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाओ। तो हमारी सूरतें, हमारी शक्ल, सब कुछ क्या हो जाएगा, आप ही आप बेहतरीन हो जाएगा। 24 आवर्स वुजू में रहने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे अमाल करो, अच्छे अच्छे जो है जगह पर माल अपना खर्च करो। तो फिर क्या होगा, तुम्हारे माल में भी फरावानी आ जाएगी, तुमको रिस्क की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम सब इंशाल्लाह इन चीजों को छोड़ के अपने दिल और अपने अमल को जो है अमल पे मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो वही देखते हैं। तो हमें हर दम अपनी नीयत को चेक करते रहना चाहिए कि अच्छा काम करते हुए भी हम क्या सोच रहे हैं। लोगों की तारीफ चाहते हैं क्या, या लोगों से बदला चाहते हैं, या अल्लाह की रजा चाहते हैं, क्या चाहते हैं। हर चीज में चेक करें
کہ ہم لوگوں سے بدلا چاہتے ہیں یا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کا جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو مائنڈ نہیں کرتا. لیکن جو بندوں سے بدلا چاہتا ہے، اس کا اگر تھوڑا سا بھی اگنور کر دیا جائے تو بہت مائنڈ کر جاتا ہے نا. یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کا شکریہ نہ ادا کرے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا تو دھیان کہاں ہے؟ اللہ کی رضا میں، کہ بس اللہ راضی ہو جائے. یہ میری تعریف نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. یہ مجھے اپریشیٹ نہیں کریں کوئی مشکل نہیں. کوئی مجھے جو ہے میرے کوئی اچھے کام پر میری کوئی اچھی ریسیپی بنائی، کوئی مشکل کام جو ہے میں نے کسی کے لیے آسان کیا، اس میں آپ کو جو ہے کوئی تعریف نہیں کری، آپ کا کچھ بھی نہیں کیا، شکریہ تک ادا نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، تو پھر آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنے دل کو اس طرح بنا لیا کہ مجھے جو بھی میں اپنی زندگی میں کام کر رہی ہوں نا، کون کیا کہتا ہے، کون کیا سوچتا ہے، کون میرے اس کام پہ میرے اس عمل پر ریٹرن میں مجھ سے کیا جواب دیتا، مجھ سے کیا کہتا ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا. میں اس کی ایکسپیکٹیشنس نہیں رکھتی کہ مجھے جو ہے وہ اس بات کا انتظار رہے کہ میں نے اب یہ عمل تو کر لیا، لیکن اس کے بعد اب مجھے لوگ جو ہے گھر میں کیا کریں، میری تعریف کریں گے کیا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو پھر اپنا مائنڈ، اپنی پرسنالٹی کو اس طرح ڈیولپ کر لیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے بالکل جو ہے ہم بالکل مائنڈ نہیں کرتے اس بات کو کہ لوگ جو ہے وہ میرے عمل پر کیا کہتے ہیں یا بالکل نہیں کہتے ہیں، تو اس پر بھی بالکل کوئی مائنڈ نہیں کرتے. مجھے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے. لیکن جو بندوں سے بدلا چاہتا ہے، اب جو چاہتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اب اس پر کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں رہا ہے، کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے، گھر میں اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا ہے، اب اس کو برا لگنے لگا، اب وہ جو ہے اس بات کو مائنڈ کرنے لگے. تو اپنی دونوں چیزوں میں چیک کریں کہ ہم دونوں میں سے کون سے ہیں. کیا ہم جو ہے ہمیں اگر کوئی اپریشیٹ نہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے تو پھر ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں دیکھیں. تو اصل میں کیا ہونا چاہیے، تو ہمیں بندوں سے بدلا نہیں بلکہ ہم کو اللہ سے بدلا چاہیے. اس کا جواب، اس کا اجر ہمیں اللہ سے چاہیے کہ میرا یہ اس پہ جو اپریشیٹ مجھے اگر میں چاہتی ہوں تو وہ مجھے میرے اللہ کریں، دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں دیں اور آخرت کو بھی جو اللہ تعالیٰ میرے بھی بہترین بنے. تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا، میں نے اتنا دین کا کام کیا، میں نے اتنا گھر کا کام کیا، میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنی مدد کری، میں نے اتنی ان کے ساتھ جا کے میں نے یہ کام کیا، میں نے ان کے لیے یہ آسانی کری، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، میں ان کے وقت پر یوں کام آئی، میں نے ان کے لیے ایسے ایسے وقتوں میں ساتھ دیا جیسے کوئی دے نہیں سکتا تھا. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں ان کے لیے اجر لینے والی بناتی ہیں، جو دینے والے ہی نہیں، اس کا بدلہ تو صرف اللہ ہی دیں گے. یہ ساری چیزیں اگر ہم کہتے بھی ہیں نا تو اب ہم اس کو نکال دیں کہ ہم اپنے کیے ہوئے کاموں کو، عمل کو جو ہے لوگوں کو یاد دلاتے ہوں کہ آپ کو یاد نہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کتنا کیا تھا، آپ کے وقت میں ہم کام آئے تھے. تو اس چیز کو بھی جو ہے ہم اپنے مزاج سے انشاءاللہ نکالیں گے. تو ہر وہ توقع، ہر وہ امید جو لوگوں سے ہوتی ہے نا، وہ آپ کے دل کو توڑتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں سے امید نہ لگاؤ. بالکل آپ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اس طرح بنا لیں کہ مجھے لوگوں سے بالکل کوئی امید نہیں، بلکہ امید لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے نا. ہم جیسا چاہتے ہیں کہ مجھے جیسا برابر کا ساتھ ملے ویسا ساتھ نہیں ملتا ہے. لوگ جو ہے ویسا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بس وہ اپنے وقت پر ساتھ رہتے ہیں، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بچیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اپنے آپ کو ان دونوں میں چیک کریں گے. اگر ہمیں کسی کی تعریف لینے سے، کوئی ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو صرف اللہ کے لیے کیا ہے. اگر ہم ایسے سوچتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے.
اور کوئی آپ کو امپورٹینس دے رہا ہے، کوئی آپ کو امپورٹینس نہیں دے رہا ہے، اس سے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے ہیں، جو ویسٹرن ڈریسز بھی پہنتے ہیں، باہر وداؤٹ ابایا بھی جاتے ہیں، اور ان کے پاس مال بھی ہے، وہ امیر بھی ہیں، وہ بہت ان کے پاس خوشیاں ہیں، ان کے پاس ایک سے بڑی ایک نعمتیں ہیں ان کی زندگی میں۔ ڈے بائی ڈے آپ ان کو جو ہے وہ دنیا کے حساب سے آپ ان کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی زندگیوں میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کھو رہے ہوتے ہیں، دنیا کی طرف کھو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے میری ڈیل دینے سے یہ کدھر جا رہے ہوتے ہیں، کیا واقعی یہ دنیا کو ہی دنیا سمجھتے ہیں، اپنی زندگی سمجھتے ہیں، ان کو آخرت کا کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب پکڑ میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، تو جب اس انسان کی پکڑ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب بہت ہی دردناک ہوگا، پھر تو بہت ہی برا ہے اس کے لیے۔ تو اگر دنیا کو اگر کسی نے اپنے لیے جنت بنا لیا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں قیامت کے دن وہ اس کی دن کی فکر کرے، کیونکہ دنیا جو ہے جنت بنانے کے لیے نہیں ہے، دنیا ڈیکوریٹ انٹیریئر کرنے کے لیے، سجانے کے لیے، ٹائم سارا اس میں اسپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے اپنا سارا انٹیریئر، اپنا سارا ڈیکوریشن، اپنا سارا جو ہے جیسا لائف اسٹائل آپ چاہتے ہیں ویسے آپ کیا کریں جنت کے لیے تیاری کریں، ویسے اپنے آپ کو مینٹین کریں، اپنے آپ کو بنائیں، سارے گناہوں کو چھوڑنے والے بنے، اور بہترین جو ہے مسلمات بنے، پردہ کرنے والی، اطاعت کرنے والی، ماں باپ کی خدمت کرنے والی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی، بچوں کو بھی جھوٹ سے بچانے والی، خود کو بھی جھوٹ سے بچانے والی، سچی گواہی دینے والی، بچوں کو بہترین اچھی اچھی باتیں سکھانے والی اور خود بھی عمل کرنے والی، خود بھی جہنم سے بچنے والی، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو، سب گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو بھی جہنم سے بچانے والی، ہر ایک کو اچھا راستہ دکھانے والی، اور خود کو بھی جو ہے گناہوں کو چھوڑنے والی، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اپنے عمل سے گناہوں کو چھوڑنے بنانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیک انسان، نیک بندے انشاءاللہ بننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ سورہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے، الحمدللہ ہماری سورہ طارق کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی آج ہم نے سنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، ہم سب اپنے دلوں کو اور اپنے عمل کو بہترین بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہی عمل اور ہمارے دل ہی دیکھتے ہیں، نہ کہ اپنی شکل صورت کو ہم اپنا بہترین بنائیں، اپنے مال کو جو ہے وہ ہم اور بہترین بنانے میں اپنی جو ہے عبادتوں کو، اپنے اعمال کو گوا دیں۔ سورۃ الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، سبحی تسبیح کیجیے اسم نام کی، ربی کا اپنے رب کی، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے، اپنے بہت ہی بلند ہے، اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کی۔ آیت 2، الذی وہ جس نے پیدا کیا، فسوا پھر درست بنایا، جس نے پیدا کیا اور صحیح و سالم بنایا۔ عائشہ والذی اور وہ ذات قدر جس نے انداز کیا، تقدیر بنائی، فہدا پھر ہدایت بخشی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک انداز کیا اور پھر راہ دکھائی۔ آیت 4، والذی اور وہ ذات اخرج جس نے نکالا، المرعى چارہ، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ آیت 5، فجعلہ پھر بنا دیا اس کو غثاء خشک گھاس، پورا اخوا سیاہ کیا، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ پورا کر دیا۔ آیت 6، سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے تجھ کو، فلا تنسا تو بھی بھولو گے، ہم تجھے بلائیں گے، تم بھولو گے، تو ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تم نہ بھولو گے۔ آیت 7، اللہ مگر ما جو چاہا اللہ نے، انہو بے شک وہ یعلم وہ جانتا ہے، الجہر
ظاہر کو، وما اور جو یخفا پوشیدہ ہے، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ آیت 8، ونو یسرو کا، اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو تیرے لیے، بالیسرا واسطے آسانی کے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ آیت 9، فذکر، ہم بس نصیحت کیجیے اگر نفعاتی فائدہ دے، الذکر نصیحت کرنا، فیذکر ان قریب نصیحت پکڑے گا، من کو جو یخشا ڈرتا ہوگا، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت اس سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہوتے تو پھر بھی یہی دونوں سورتیں نماز میں پڑھتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، یعنی ہم سب جیسے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، تمام اللہ تعالیٰ کی پاکی والے ذکر اسرار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنا، بالکل درست بنایا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں بالکل صحیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ دنیا کے اگر کیمرے دیکھیں کہ وہ ہمیں ہمارے موبائل کے پکسلس دیکھیں کتنے جو ہے وہ آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری آنکھیں جو ہمیں اللہ نے بنائی ہیں، جو ایک دم صحیح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں، جو ہم سب جو ہے ہر چیز کو جو ہے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کتنا پکسل ہے؟ ہماری آئیز جو ہے وہ 569 میگا پکسل ہے۔ تو لیکن اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تمہاری ہر چیز پر جو ہے وہ انسان کیا کرے، غور کرے، دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آنکھیں دی ہیں وہ کتنی جو ہے وہ دنیا کے کیمروں کے مقابلے کیا ہیں، کیا وہ دنیا کے کیمروں کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو آپ اپنے فون سے جو ہے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری جو اللہ تعالیٰ نے اعضا بنائے ہیں وہ کیسے ہیں؟ دنیا کی کسی بھی چیز کے مقابلے میں بالکل اس کے کوئی کمپیر نہیں، بالکل جو ہے وہ صحیح اور ایک اچھے انداز اور ایک بالکل پرفیکٹ، جس میں کہیں سے بھی کوئی بھی جو ہے کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ اب جیسے کہ ہمارے کان ہوتے ہیں، اس کو دیکھیں، ہمیں اس میں کہیں کسی طرح سے کچھ بھی اس کو فل کرنے کی یا سلو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر وہ آواز جو ایک آواز ہوتی ہے وہ آپ کے کان میں اسی طرح سے جو ہے پہنچ رہی ہے، جا رہی ہے، کہ پھر اس سے آپ کو جو ہے اس میں کوئی تکلیف جو ہے معلوم نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے کسی طرح کی کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو آپ کی اس آغاز سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سارا نظام ہے، آنکھوں سے الحمدللہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، اللہ کی بنائے ہوئے ہر اعضا جو ہمارے ساتھ ہیں وہ آج اللہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ورک کر رہے ہیں، ہاں؟ اس میں ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو ہمارے گناہوں کو دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں تو کیا ہو جائے، پھر تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ اگر کریں تو کیا ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے سننا ہی ہم سے چھین لے ہماری صلاحیت، اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھنے کی صلاحیت ہم سے چھین لے، اللہ تعالیٰ ہماری بولنے کی صلاحیت ہم سے چھین، اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنی پکڑ کر لیں جتنی زندگی ہم نے پچھلے سالوں برباد کری ہے نا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کسی کا کچھ برا کرتا ہے تو پچھلے تمام ساری چیزوں کو نکال لیتا ہے کہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، ساری پرانی چیزیں یاد آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، توبہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک جو ہے بات جو ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے، ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے برے عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں سچی توبہ سے۔ تو سبح اسم ربک الاعلی، یعنی اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی اس کے لائق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ. ہم سب بھی الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اپنی تسبیحات میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. اور دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل صحیح بنایا. دنیا کی چیزیں آپ استعمال کریں گے ایک وقت پر وہ خراب ہو جائیں گی یا اس سے بھی بہترین آ جائے گی یا پھر وہ خراب ہو جائے گی، لیکن یا پھر اس میں آپ کو کوئی کمی نظر آ جائے گی. لیکن آپ کی آنکھیں، آپ کے اعضاء، آپ کی ساری جو اللہ نے چیزیں آپ کی پیدا کرنی ہیں، ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس پر کوئی جو ہے پکڑ نہیں کر سکتا، کوئی کہیں سے کوئی کمی نہیں نکال سکتا. اس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا کہ راہ دکھائی، یعنی نیکی اور بدی کی، کہ یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے. پھر ضروریات زندگی کا سار و سامان، پھر ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ ہمارے لیے راستہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن، اللہ نے ہدایت کی کتاب ہماری زندگی میں دی. اور سب سے بہترین اللہ کا الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی میں بھیج کے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام کیا، ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور الحمدللہ ہم کو جو ہے ان کو فالو کر کے بہترین جو ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ دیں گے. ہر نیکی کا راستہ، ہر برائی کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آیت 4 والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کیا اور اسے جانور کھاتے ہیں. جیسے جانور جو ہے وہ گھاس کھاتے ہیں، ان کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا کہ کوئی بھی جو ہے اللہ کی مخلوق میں جو چڑی اور اللہ کی جانور، زمین کے، آسمان کے، سمندر کے، یہ سب جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اپنا رزق جو ہے اپنا روز کا رزق لیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ بھوکا نہیں ہوتا. اور گھاس بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں ایسی پیدا کی کہ پھر جس سے جانور 1 2 3 4 5 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، کتنے ہزاروں جانور، کروڑوں جانور الگ الگ شہروں میں ہر جگہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، جو ہے اپنا چارہ لے رہے ہیں. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثاء کہتے ہیں، جو گھاس خشک ہو جاتی ہے، یعنی اسے سیاہ کوڑا کر دیا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بولے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھائیں گے، یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، بس آپ بولیں گے نہیں، مگر جیسے اللہ چاہے گا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اسی لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا. بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بلوا دے گا. آیت نمبر 7 الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. یہ بھی عام ہے جو قرآن یہ بھی عام ہے کہ جہر قرآن کا وہ حصہ ہے جسے رسول اللہ یاد کر لیں، اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے. مخفی چھپ کر عمل کرے اور جہر ظاہر، ان سب کو اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ سب کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. یہ بھی عام ہے، ہم آپ پر وہی آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ہم آپ کے اس طریقے سے رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا. ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ہم آپ کے لیے ایسے اقوال و افعال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو سہل، مستقیم ہو اور معتدل ہو، جس میں کوئی کجی، کوئی جو ہے تنگی نہیں ہوگی. آیت 9 فذکر، پس نصیحت کیجیے، ان اگر نفعاتی فائدہ دے اصیخا، نصیحت کرنا تو آپ نصیحت کرتے ہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. یعنی واعظ نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کے فائدہ مند ہوگی. یہ واعظ نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرمائیں.
सयज़्ज़क्करु अन करीब नसीहत पकड़ेगा मन वो जो यख्शा डरता होगा, डरने वाला तो नसीहत लेगा। यानी आपकी नसीहत से वो यकीनन इबरत हासिल करेंगे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा। जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होगा, उनमें खशियत इलाही होगी, अपनी इस्लाह का जज्बा होगा, शौक होगा, फिक्र होगी, वो क्या करेंगे, अल्लाह उनकी नसीहत को जो है, आपकी नसीहत को जो है वो पकड़ेंगे, उससे जो है इबरत हासिल करेंगे, अपने अपने दिलों को जो है वो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में जो है बदलेंगे। जिनको क्या होगा, अल्लाह का खौफ होगा, जो अल्लाह से डरते होंगे कि अल्लाह ताला जिस तरह लोगों पर रहम करने वाले हैं, उसी तरह अल्लाह ताला गुनहगारों को, नाफरमानों को, अल्लाह ताला जिनसे नाराज होते हैं उनकी पकड़ करने वाले भी हैं। आयत 11 वतयजन्नबु अल अशqa, और गुरेज करेगा उससे बहुत, सबसे ज्यादा बदबख्त, और बदबख्त उससे गुरेज करेगा, यानी उस नसीहत से फायदा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि उनका कुफ्र पर इसरार, अल्लाह की मासियतों में हाथ जारी रहता है, यानी कि बदबख्त जो है उससे गुरेज करेंगे। आयत 12 अल्लज़ी, वो जो यसला दाखिल होगा अन्नार और आग में अल कुबरा, बड़ी जो बड़ी आग में जाएगा। आयत 13 सुम्मा फिर ला नहीं यमूत, वो मरेगा फीहा उसमें, वला यहया, जहाँ, वला यहया जिंदा होगा, जहाँ पे ना वो मरेगा ना जिएगा, बल्कि हालत नज़ा में पड़ा रहेगा, ना ही मरेगा ना ही जिएगा। आयत 14 कद यकीनन अफलहा, फला पा गया, मन वो जिसने तज़क्का, पाकीज़गी इख्तियार की, बेशक उसने फला पा ली जो पाक हो गया। तो जो जहाँ पे ना मरेगा ना जिएगा, उनके बरअक्स जो लोग सिर्फ अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए आर्जी तौर पर जहन्नम में रह गए होंगे, उन्हें अल्लाह ताला एक तरह की मौत दे देगा ताकि वो आग में जलकर कोयला हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अंबिया वगैरह की सिफारिश से उनके ग्रोहों की शक्ल में निकाल देगा, उनको जन्नत की नहर में डाला जाएगा, जन्नती भी उन पर पानी डालेंगे जिससे वो इस तरह उठेंगे जैसे सैलाब के कोरे से दाना उग जाता है। सही मुस्लिम की रिवायत है। आयत 14 कद यकीनन अफलहा, फलाह पा गया वो जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। आयत 15 वदत और अस्मा, और जिक्र किया, याद किया नाम रब्बी, अपने रब का, फसल्ला, फिर उसने नमाज पढ़ी, जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा, जिन्होंने अपने नफ्स को, जिसने अपने नफ्स पर मेहनत करी, जिसने जो है अपने नफ्स को पाक किया, उसने क्या किया, उसने अपने लिए कामयाबी का रास्ता चुन लिया। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा, और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा। आयत 16 बल के तुसिरून, तुम तरजीह देते हो अल हयात, जिंदगी को, दुनिया, लेकिन तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। आयत 17 वल आखिरतु, और आखिरत खैरुन व अबका, बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाली है, और आखिरत बहुत बेहतर और बहुत बका वाली है, बाकी रहने वाली है। इन्ना, आयत 18 इन्ना यकीनन हाजा, ये लफी अलबत्ता में, सुहफी तहरीफों में, अल ऊला, और ये बातें पहली किताबों में भी है, ये बातें पहली किताबों में भी है। आयत 19 सुहफी, सहीफों में, इब्राहिम व मूसा व मूसा की, इब्राहिम और मूसा की किताबों में, यानी अपने नफ्स को नफरत से, हसद से, भूख से, हर चीज से अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, पाक करना है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जिसने पाक कर लिया अपना नफ्स, बेशक उसने फलाह पाली जो पाक हो गया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिसने अपने नफ्स को नफरत से पाक कर लिया, जिसने पाक कर लिया, सारी नफरतों को दिल से निकाल दिया, सारी हसद को उसने दिल से निकाल दिया, सारी बुक्स को उसने दिल से निकाल दिया, कि उसके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, कोई हसद नहीं है,
کس کے پاس کیا ہے، جس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے، جو کچھ میرے پاس ہے مجھے تو اس سے فرق پڑتا ہے، مجھے تو اس کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مجھے اللہ نے زندگی دی ہے الحمدللہ، اور جو کسی اور کو دیکھ کر کے حسد جو ہے پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی جو ہے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اپنے اوپر ظلم کرنے سے، پریشان ہونے سے، یعنی جو کسی پہ حسد کرتا ہے وہ خود بھی پریشان ہی رہتا ہے، وہ کسی بھی اپنی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی پہ خوش نہیں ہوتا ہے، اس کو بس حسد رہتی ہے۔ ایک حسد جو ہے تعریف کی بھی ہوتی ہے، جیسے کسی کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اور میری تعریف نہیں ہو رہی ہے، دو بہنیں ہیں یا دو گھر میں فیملیز ہیں، اس میں سے ایک کو زیادہ جو ہے اچھا سمجھا جا رہا ہے اور ایک کی جو ہے کم تعریف ہو رہی ہے، تو اس میں بھی حسد ہو جاتی ہے آپس کے، تعریف انہیں کی ہوتی ہے، ان کو ہی سب زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز سے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پاک کریں اپنے آپ کو، دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس ہے، وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، ان کی کیا زندگی ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میرا دن کیسا ہے، میں کیسی ہوں، اور میں کیا عمل کرتی ہوں، میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا، اور میں اپنی زندگی کے مقصد کو کتنا پورا کر رہی ہوں، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے۔ میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے تو اس سے جو ہے میں کیا اپنے لیے جنت کا راستہ بنا رہی ہوں، ذریعہ بنا رہی ہوں، وہ میرے لیے معنی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا خود حساب دینا ہے، اپنی عمل کے ساتھ اس کو اپنی نیتوں کا بھی حساب دینا ہے، تو اس وقت کا خوف کریں۔ یہ خوف تو کب آتا ہے، جب دیکھیں ایئرپورٹ پر کسٹم کا ٹائم ہوتا ہے، جب سامان کا کسٹم جب ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ، اس وقت پر انسان کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہوتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فلائٹ میں کیا اس کو الاؤڈ ہے، کیا الاؤڈ، وہ ہر چیز اپنے حساب سے رکھ کے لے کے جا رہا تھا، لیکن جہاں پر کسٹم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جو اس پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے ان سے خوف ہو رہا تھا کہ اب یہ میرے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کر دے، جبکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس نے ہر چیز بہت دھیان و فکر کے ساتھ ہی جو ہے وہ کی ہے، بہت اچھے سے سیٹ کری، لیکن تب بھی جو ہے وہ اس کو اس چیک کرنے کا، اس جانچ کرنے کا، اس کو کھوجنے کا، دیکھنے کا جو ہے، اسکین کرنے کا جو ہے اس کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ اب میرا جو ہے کسٹم کا ٹائم ہے، اب میرے لیے کیا ہوگا، اللہ کے لیے آسان کرے، جب کے لیے اس کے لیے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسا کچھ، تب بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ وقت بھی دیکھیں کتنے سارے آپ پار کر کے جاتے ہیں، پھر سارے جو ہے ایک ایک کر کے آپ اپنے سارے پورے کرتے ہیں جو ایئرپورٹ کے ہوتے ہیں سارے کام، اور پھر جا کر کے آپ فلائٹ میں پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے دنیا کی ساری زندگی، بچپن سے بڑے، پھر سمجھداری، پھر جو ہے شادی، پھر اولاد، پھر شوہر، پھر ماں باپ کی بھی فکر، پھر گھر کو بھی دیکھنا، پھر عورت کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہر طرح سے جو ہے وہ ایک کیا ہے، ایک اس کی زندگی جو ہے وہ ایک مسلسل آزمائش سے چلتی ہی رہتی، کبھی کسی سے، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، لیکن ہر آزمائش میں، ہر عمل میں ہم نے اللہ کے ساتھ کتنے ہی زیادہ جو ہے اپنے آپ کو، ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں لگایا ہوا ہے، اور کتنے اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے عمل کو کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک کو چیک کریں گے عمل کو، تب پھر ہم کو کیا ہونا ہے، اسی کسٹم کی طرح جو ہے پریشان ہونے والے کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں، اچھے سے بالکل ساری چیزیں پیک کریں، اچھے سے سب چیز سیٹ کریں، اپنی نیکیوں کو اچھے سے ڈپازٹ کریں، اپنے اعمال کو سیونگس کروائیں، اور سیونگس اپنے جس طرح کرتے ہیں نا اسی طرح اعمال کی سیونگس کیسے کرائیں، کہ پھر ایسے ہی کام نہ کریں کہ ہماری نیکیاں تو یہاں پر جمع ہو رہی ہیں اور نیچے سے کیا ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہر طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے ہماری نیکیاں کیا ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے ضائع ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بچیں۔ تو اپنی نیتوں کو جو ہے کنٹینیوس ہم چیک کرتے رہیں، اپنی زبان کو کسی وقت سے اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑیں۔ قیامت کے دن ہر وہ شخص حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں تھوڑا سا وقت اور مل جاتا اور میں ذکر اور کر پاتا، اور میں ان درجوں کو دیکھے گا تو درجے جو ہے لوگ پا رہے ہوں گے، اور وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے تھوڑا اور ذکر کیا ہوتا تو میں بھی ان درجوں تک پہنچ پاتا۔ تو کاش
جو ہے وہ کیا ہوگا، وہیں پہ وہیں رہ جائے گا۔ تو زبان کو جو ہے خالی نہ چھوڑیں، اپنے اللہ کے ذکر کے لیے لگائیں۔ ہر ایک کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مشکلیں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی آزمائش ہے، کوئی مسئلہ ہے، سب جو ہے فکر کریں، استغفار پڑھ لیں، اللہ سے توبہ کریں اور لگ جائیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، اور استغفار سے اپنے کام کروا لیں، اللہ سے منوا لیں اللہ کو۔ دعائیں بھی اللہ سے ایسی مانگے نا کہ اللہ تعالیٰ کو منانے والے، دوسرے دنیا میں انسانوں کو منایا جاتا ہے اپنی بات کے لیے، کوئی اپنی امی کو مناتا ہے، کوئی اپنے شوہر کو، کوئی اپنی بہن کو، کوئی اپنے بھائی کو، نا ہر طرح سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو اپنے کام کے لیے منواتے ہیں، اسی طرح اللہ کو بھی منوا لیں اس رمضان کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے جو ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیجیے کہ میرے لیے جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک میں ویسی بن جاؤں کہ بس کیا ہو کہ میرے لیے جنت جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو اس سے کیا ہے کہ یہ ذکر اور یہ ساری نیتوں کو اگر ہم چیک کرتے رہیں اور اپنی زبان سے ذکر کرتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی کس کی ہے؟ تمہاری ہے۔ تو سب سے مین چیز ہمیں کیا چیک کرتے رہنا ہے؟ نیتیں، اور دوسرا زبان سے ذکر اور نمازوں کی پابندی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے لیے وعدہ ہے، کیسا وعدہ؟ تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ جو شخص ان تین چیزوں کی پابندی کرے گا اس کے باقی اعمال بھی کیا ہوں گے؟ سنورتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانی کریں، جو بھی سن رہے ہیں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دیں۔ ہم سب نے اس دوران جو بھی دعائیں کی، جو بھی اللہ سے مانگا، جو بھی لیے نیتیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کریں، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہا ہے، جو کچھ اللہ کا ہمارے لیے کو بتا کے مقصد ہے، اس مقصد کو جو ہے ہم سب آنے والے پورا کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج انشاءاللہ ہم سب اس کلاس کو اینڈ کریں گے اس عمل کے ساتھ، والدین کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ہم سب انشاءاللہ ہر دن اپنے والدین سے خوش کرنے والے بنیں، اللہ سے دعا کریں گے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بتایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید دیا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اس میں نرم لہجے میں ادب اور احترام سے بات کرے۔ اب خود بھی کریں کہ نرم لہجے سے، نرمی سے بات کریں، اور ادب اور احترام سے بات کریں، عزت سے بات کریں۔ جیسے کوئی بڑا دنیا کا انسان ہوتا ہے، بڑا مقام پہ ہوتا ہے، بڑے، تو اس سے کیسے بات کی جاتی ہے، اسی طرح سے اگر ہم ہر وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی عزت نہیں سمجھے، بلکہ ان کے ساتھ بہت ہی ادب اور احترام سے بات کریں، خود بھی یہ چیز کریں، اور انشاءاللہ چھوٹوں کو بھی جو ہے یہ چیز سکھائیں کہ پیرنٹس سے جو ہے ہمیشہ ادب سے بات کی جاتی ہے، ان کو بات کرنا سکھائیں۔ اگر آپ ان کو اپنے پیرنٹس سے کیسے بات کرنا یہ سکھا دیں گے نا، پھر انشاءاللہ پھر وہ آگے جا کر کے ہر ایک کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے نا، بہت آسانی سے انشاءاللہ کریے، اور پھر بہترین اخلاق جو ہے وہ آپ کی تربیت سے پائیں گے۔ اور نرم لہجے سے ہمیں ہر وقت انشاءاللہ اپنے نرم لہجے کو جو ہے بنائے رکھنا ہے کہ نرمی سے بات کریں، سافٹ بولنے والے بننا ہے، چڑچڑاپن اپنی پرسنالٹی میں سے نکال دیں، یہ سب بے فائدہ ہے، بالکل کچھ کام نہ آنے والی چیز ہے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، جب انتقال کر جاتا ہے، تو پھر اس کو لوگ کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ اس کے اچھے کاموں سے یاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی بہت پریشان کرنے والا ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بہت پریشان کرتے تھے، بہت جینا مشکل کر دیا تھا، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا، تو دعائیں نہیں ملتی ہیں پھر۔ تو انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دعائیں لینے والے بننا ہے، اور آخرت کے میں بھی جو ہے اس کا بہترین حساب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین عمل کیا پسند ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرے، جو اپنے والدین کو راضی کر لے، جو اپنے والدین کو خوش رکھے۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، جس نے اپنے والدین کو خوش کر لیا، اس نے اللہ کو خوش کر لیا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا،
جس نے اپنے والدین کو ناخوش کیا اس نے اپنے اللہ کو ناخوش کیا، اس نے اپنے والدین کو ناراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میری ناراضگی والدین کے ساتھ ہے کہ تم ان کو راضی رکھو۔ تو اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کو راضی رکھیں تو پھر اللہ بھی راضی، اور کبھی اگر ہم نے ان کو ناراض کیا ہوگا تو پھر ہمارے اللہ بھی ہم سے ناراض۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو۔ بخاری کی حدیث 5972۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ پھر جہاد جو اتنا بڑا جو ہے اجر ہے، اتنا اچھا عمل ہے، اس سے اتنا جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ موجود ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی میں نے اپنے والدین کو کبھی ناراض کیا ہو تو پھر آپ مجھے معاف کر دیں، ان کو ان کے آنکھوں میں کبھی میرے بولنے سے، کچھ کہہ دینے سے، ان کو کسی بات کا جواب دینے سے، ان کی کسی بات پر بحث کر لینے سے تو ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو آئے ہوں اور انہوں نے چھپا لیے ہوں، یا ان کو کبھی کوئی میری بات بری لگی ہو اور انہوں نے ہم سے نہ کہا ہو، ہمیں ظاہر نہ ہونے دی ہو، کیونکہ وہ ماں ہے، ماں کا دل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کیجیے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے ہمارے ماں باپ کو دنیا میں ہمارے ساتھ دے کے، حیات دے کے نہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں بھی آزمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا، کیا ہم ان کے ساتھ اس عمر میں رہ کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے کچھ کام آ رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ آسانی کر رہے ہیں ہمارے پیرنٹس کے لیے۔ یہ پیرنٹس کے کتنے سارے کام ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کبھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی کچھ ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو بیٹیاں کیا کرتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں باپ کی خیال کرنے والی۔ ذرا سا امی نے ذرا سا ایک بات کہہ دی کہ وہاں جانا مشکل ہو رہا ہے، یا یہ کام ہے، یا یہ چیز میری جو ہے وہ لانی ہے، یا یہ کام کرنا ہے، یہ چیز جو ہے کھانے کا دل کر رہا ہے، کچھ بھی فوراً جو ہے بیٹیاں کرنے والی ہوتی ہیں۔ الحمد للہ ہم سب کسی نہ کسی کی بیٹیاں ہیں، تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جب تک کہ حیات ہیں، جب تک کہ ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے میرے ماں باپ کی دعا لینے والے بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے ماں باپ کا دل دکھانے والا نہ بنائیے، مجھے ان کے جو ہے ان کی خدمت کر کے ان کے کام آنے والا بنائیے۔ یہ جو میرے ہاتھ پیر ہیں، یہ جو میرے اعضاء ہیں، ان کو میرے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیجیے، ان کو جو ہے ان کی خدمت کر کے مجھے بہت ساری دعائیں لینے والا بنائیے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی جو ہے اگر دور رہتے ہیں تو ہمیں ان کی خیریت لینی ہے۔ الحمد للہ آج ہم سب کے پاس فون سے ہیں، ہم سب روزانہ بات کر سکتے ہیں، تو الحمد للہ ہم سب خیریت لیتے ہوں گے، اسی طرح ہم کی خیریت لیتے رہیں، حال چال پوچھتے رہیں، اور نرمی رکھیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر وہ ضعیفی کی حالت پہنچ گئی ہیں یا پھر آپ کی بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اب ان کا ذہن جو ہے کمزور ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کو نرمی سے سمجھائیں، ان سے محبت سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ جھڑک والی بات اس طرح کی منع کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں یا ان ماں باپ کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے، تو ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے، تو اس کے بعد کی تو ساری بات کی بات ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم سب کو سمجھنا ہے۔ اور ایسے دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو گفٹ دیتے ہیں، یا پھر کوئی اپنی فرینڈ کو گفٹ دیتا ہے تو ہم اپنے پیرنٹس کو گفٹ دینے والے، اتنا بہترین موقع الحمد للہ عید آنے والی ہے، تو جن کے پیرنٹس ہیں، جن کے ماں باپ ہیں، وہ ان کو گفٹ دیں انشاءاللہ، ان کی کوئی پسند کی چیز کچھ بھی جو آپ کی استطاعت ہو، جتنا آپ کر سکیں اپنے پیرنٹس کے لیے ایک سرپرائز گفٹ تیار کریں، جیسے کہ گفٹ اتنے آج تک آپ اپنی زندگی میں دیتی ہے، تو اس رمضان انشاءاللہ اپنے پیرنٹس کو آپ گفٹ دیں ان کے لیے، کیونکہ ان کے جو احسان آپ کے اوپر ہیں، انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے آپ کو تربیت دی ہے،
جو آج آپ ہیں، جو آج آپ کا مقام ہے، وہ سب کس کی وجہ سے؟ جو آپ آج آپ کی عزت ہے وہ آپ کے پیرنٹس کی دی ہوئی، وہ آپ کے پیرنٹس کا دیا ہوا مقام ہے آپ کو۔ انشاءاللہ جو ہے ان کی بہترین جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے والے بنے اور بہترین سرپرائز گفٹ انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں، اور ان کے لیے جو ہے دعا کریں، ہر نماز میں جو ہے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو انہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کا پتہ کریں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو لانے کی جو ہے کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور ان کی جتنی بھی باتیں جو آپ کو آج بھی یاد ہوں سب کو دل سے نکال دیں، چاہے انہوں نے آپ کے فیور میں نہ بولا ہو، آپ کے بھائی کے فیور میں بولا ہو یا آپ کی بہن کے فیور میں بولا ہو، آپ کو اگنور کر دیا ہو، ہر وہ بات چھوٹی سے چھوٹی، ہر وہ چیز جو آپس میں ہو جایا کرتی ہیں ان سب کو جو ہے کیا کر دیں، معاف کر دیں، بلا دیں، دل سے نکال دیں۔ اور پھر ماں باپ کا درجہ تو کتنا ہی بڑا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے لیے کہ جس نے جو ہے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو اپنا بنا لیا، جو اپنے والدین کا ہو گیا وہ پھر سکتا ہے، اور جو اپنے والدین کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں۔ یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا رشتہ دیا، اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا تو پھر وہ کسی کی قدر نہیں کرے گا، جو ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ عشر اسرا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ترجمہ ہے کہ اور ان کے لیے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو یعنی پہلوؤں کو جھکائے رکھ کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، کہ ان کا حکم پہلے، ان کی بات پہلے، ان کی ایڈوائس پہلے، ان کا کہا پہلے، ان کا حکم پہلے، باقی سب بعد میں۔ اور ہر چیز کو جو ہے وہ بلا کر کے آگے آنے والے وقت کو اپنے کیا کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ماں باپ کا ہم نے دل دکھایا ہو تو ہم کو معاف کریں، اور آنے والے وقت میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے ان کی خدمت کا موقع دیں، اس کے ساتھ وقت میں سلوک کریں، اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں۔ اور جو بھی موقع آپ کو جو ہے آج آپ کے پیرنٹس کے ساتھ مل رہے ہیں رہنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں جن کے پیرنٹس آج اس دنیا میں نہیں ہیں وہ سب ترستے ہیں، جب عید آتی ہے، جب رمضان آتے ہیں، جب ایسے موقع آتے ہیں خوشی کے، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کس کو فون کریں، ہم کس سے بات کریں، یا پھر آج مجھے میرا کون خیال رکھے، آج میرا حال کون پوچھے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کس حال میں ہیں۔ تو آج اگر ہمارے پیرنٹس ہیں الحمدللہ، تو اللہ کا بہت شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ان کے ساتھ رکھا ہے اور آج وہ ہمارے ساتھ، اور ان کی صحت اور تندرستی کے لیے بہترین اپنی نمازوں میں انشاءاللہ دعائیں کریں، خیر کی دعائیں کریں کہ، اور جن کے ماں باپ جو ہیں زندہ نہیں ہے وفات کے بعد جو ہے ان کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کی طرف سے جو ہے صدقہ خیرات کریں، اور ان کے جو ہے قرض کی ادائیگی کریں۔ اور یہ بھی ایک ہے کہ جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہوں وہ ان کے دوست کے قریبی جو ہیں ان سے جو ہے ملنا جلنا رکھے، تو یہ بھی ایک حق ہے والدین کے جانے کے بعد جن کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں اور ہم کو بہترین اپنے پیرنٹس کی محبت لینے اور دعائیں لینے والا انشاءاللہ